السلام علیکم۔ آج آپ کی بہن ایک اور حدیث آپ لوگ کو سنانے آئی ہے، اور حدیث کو پورا سنا کریں۔ یہ بھی ایک نیکی میں آتا ہے، کیونکہ آپ اپنا 10 منٹ ٹائم نکالتے ہیں اور حدیث سنتے ہیں، اور مجھے بھی حدیث سنانے میں آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے ذریعے کوئی سنے، اور آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ کو بھی اس کی نیکی ملتی ہے، کیونکہ آپ لوگ کو بھی جانکاری ہوتی ہے حدیث کے بارے میں۔ ہمارے نبی نے کیا ہمیں سکھایا، ہمارے نبی کی کیا آگے کی کہانی ہے، یہ سب حدیث میں جاننے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حدیث کو پورا سنا کریں، جبھی سمجھ میں آئے گی، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ لوگ کو اپنی حدیث سنانے میں۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ مدینہ کی ایک ٹھنڈی صبح تھی، لوگ نماز کے بعد بیٹھے تھے، اور ہمارے پیارے نبی اپنے ساتھیوں کو انسانیت کا سب سے بڑا سبق سکھا رہے تھے۔ ہمارے نبی بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کو انسانیت کا سب سے بڑا سبق سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے، اچھے انسان ویسے ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے ہمیں، وہ کرنا چاہیے، بتا رہے تھے۔ تبھی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس کا چہرہ اداس تھا، آنکھوں میں شرم اور ڈر دونوں تھا۔ وہ آدمی جب مسجد میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں میں شرم تھا اور دل میں ڈر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور کانپتی آواز میں بولا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اس نے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ اسی کی طرف دیکھنے لگے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اب تو اس کا کیا ہوگا۔ سب اسی کی طرف دیکھنے لگے ایک دم شانت ہو کر کے۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد سنیے کیا ہے۔ سب کی نظریں اسی آدمی پہ ٹکی تھیں۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا، میں نے گناہ کر دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پایا، میں نے گناہ کر دیا۔ لوگوں کو لگا اب اسے ڈانٹ پڑے گی، سزا ملے گی۔ وہاں بیٹھے جتنے آدمی تھے یہ سوچ رہے تھے کہ اب اسے ڈانٹ پڑے گی، سزا ملے گی، لیکن آگے دیکھیے کیا ہوا۔ سب نے یہی سوچا کہ اب اسے سزا دی جائے گی، لیکن رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور بہت نرمی سے پوچھا، کیا تم اللہ سے معافی چاہتے ہو؟ بہت نرمی سے پوچھا، اس کی طرف دیکھا اور بہت نرمی سے پوچھا، کیا تم معافی چاہتے ہو؟ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ ہاں، میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، ہاں، میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب حدیث میں آگے سنیں کہ کیا ہوا، جب بھی سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ پورا سنا کریں، حدیث کی باتیں پورا سنا کریں۔ آگے سنیں کیا ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو۔ وہ آدمی چلا گیا، نماز پڑھی، 2 رکعت دعا کی، کچھ دیر بعد واپس آیا، اس کا چہرہ بدل چکا تھا، دل ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ آدمی گیا، 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا مانگی، اس کا چہرہ بدل چکا تھا اور اس کا دل بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ آگے سنیں کیا ہوا۔ تب ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کی ہی نہیں،
जिसने सच्चे दिल से तौबा की वो इंसान ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह की नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने सच्चे दिल से तौबा करी वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अब ये सुनकर वहाँ बैठे लोग हैरान रह गए। इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा गुनाह और इतनी बड़ी माफ़ी, लेकिन यही इस्लाम की खूबसूरती है। यहाँ सज़ा से ज़्यादा माफ़ी और रहम दिखाई जाती है। इस्लाम में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सज़ा से ज़्यादा रहम दिखाई जाती है हमारे इस्लाम में। दिल को छू लेने वाली बात है कि देखिए उस आदमी ने दिल से माफ़ी मांगा, अल्लाह से तौबा किया। वो आदमी जो कुछ देर पहले डर से कांप रहा था, अब उसके चेहरे पर सुकून और उम्मीद था। क्योंकि उसे पता चल गया था कि खुदा ने मेरी माफ़ी कबूल करनी है। क्योंकि मैं सच्चे दिल से तौबा, इसलिए कहा जाता है कि सच्चे दिल से अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आप सच्चे दिल से तौबा करें। और अगर हदीस की बातें आप लोग को मैं जो सुनाती हूँ वो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।